قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا، اور آگے سنیے غور سے، اور نہ یہ اس کے لائق ہے، نہ یہ اس کے لائق ہے، یہ اس کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک شخص جو کامل بروز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کامل ذل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ ایسی کامل پیروی میں نے کی ہے کہ مجھے نبوت عطا ہو گئی ہے، مجھے نبوت عطا ہو گئی ہے، یہاں تک ہو گیا کہ ایک وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد الرسول رکھ دیا۔ اتنی کامل پیروی کی، اتنی کامل پیروی کی، اتنی کامل پیروی کی کہ میرا نفس ہی بیچ میں سے نکل گیا، میرا نفس ہی بیچ میں درمیان میں نہیں ہے، اور خاتمیت کی مہر ہی نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہیں جو آ گئے۔ اور اس بات کو ظہور اکمل صاحب، آپ اس پہ بھی واہ واہ کہیں گے، میں آپ کو شعر ایک اور پیش کرتا ہوں، اس میں بھی مجھے لگتا ہے آپ درستگی ضرور کروائیں گے اگر کہیں پہ غلط پڑھوں گا تو۔ وہ کہتے ہیں محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور پہلے سے ہیں بڑھ کے اپنی شان میں۔ جی صحیح پڑھے آپ جتنے بھی شعر پڑھے ہیں آپ نے، جن کی میں نے اصلاح نہیں کروائی وہ اپنے غلط پڑھے ہیں۔ اچھا ذرا یہ پڑھ دیں، ذرا جلدی سے پڑھ دیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے ذاتی طور پر یہ شعر پسند نہیں ہے، لیکن شعر جو پڑھنا ہو اس کو درست پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں ذرا۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں۔ واہ، ہاں یہ شعر۔ جی آگے اگلا، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، آگے کیا تھا؟ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، ایسے ہی تھا، یہ اگر ایسے ہی تھا نا؟ ہاں جی چلے، اب میں مدعا کی طرف آتا ہوں۔ یہ مدعا ہے کیا؟ ان مدعا کی طرف سنا رہے ہیں کس سے؟ سنا رہے ہیں وہ کس سے؟ اچھا سنیں، یہاں پر کوئی شعروں کی کلاس نہیں ہو رہی، سنا رہے ہیں وہ کس سے ادھر ادھر کے۔ مجھے ابھی ذرا سنیں ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات قرآن مجید میں فرمائی ہے، اس کے کامل ذل بروز ہونے کا، محمد الرسول اللہ کے کامل ذل اور بروز ہونے کا دعویٰ ہے مرزا صاحب کا۔ طاہر صاحب یہ مت بھولیں، سوال اتنا سادہ سا کہ کامل بروز ہونے کا جو دعویٰ کیا، اور اس میں آپ نے خود مانا کہ وہ شاعر بھی تھے، شعر کہتے تھے، اور اگر آپ نے وہ آریہ دھرم کے بارے میں جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہوئی ہے وہ بھی بڑی کمال ہے، وہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو چاہیں گے تو پیش کر دوں گا، کہ پتہ نہیں کتنوں سے کروا چکی ہے۔ اگر وہ شعر آتا تھا وہ بھی آپ پیش کر دیجئے گا یہاں پہ، کیونکہ مجھے وہ بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دعویٰ اپنی حقیقت کھو نہیں بیٹھتا ہے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، نفی کر رہا ہے جگہ جگہ پر شعر کہنے کی۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب تو شاعر تھے، کامل اطاعت کے اندر شاعری کیسے انہوں نے سیکھ لی، جبکہ جو مین آقا ہے اس کے اندر وہ خصوصیت پائی ہی نہ جاتی ہو؟ تو پھر کامل اطاعت کس بنیاد پہ کی؟ اس چیز کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنے نبی کے لیے اس کو ایک آر کے طور پہ پیش کیا قرآن مجید میں، کہ یہ آر ہے، خبردار کسی نے اس کو شاعر کہا، خبردار کسی نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرا جو نبی ہے، یہ جو رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کوئی شاعر نہ سمجھے، کوئی شاعر نہ کہے۔ تو میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، اب آپ نے اس مدعا پہ بات کرنی ہے کہ ان کی کامل پیروی کرنے والا جو شخص دعویٰ کر رہا ہے، کیا وہ دعویٰ خود بخود اپنے کیا اسے بولتے ہیں بنیادوں پہ سے گر نہیں جاتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ کشمیری بھی آپ موجود ہیں؟ میں آپ کو ذہن میں رکھ کر مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے میں یہاں آیا۔ آپ موجود ہیں یہاں پہ؟ ٹونی بھائی مجھے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی ٹونی بھائی میں موجود سن سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میرے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بات کریں لیکن پلیز۔
देखें, जहाँ तक हज़रत मिर्ज़ा साहब का ताल्लुक़ है, उन्होंने वाज़े दो टोक अंदाज में ये कहा है कि जहाँ तक रसूल अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा का ताल्लुक़ है, वहाँ तक कोई इंसान तो क्या, तमाम मलाइका भी मिलकर आ जाए तो उनके मकाम को नहीं पहुँच सकते। ये एक हकीकत है, इसको ज़हन नशीन रखना चाहिए। बाकी ये कोशिश करनी चाहिए करके आप पर इल्ज़ाम धरें कि आपने नबूवत का दावा कर दिया है, आपने खुदाई का दावा कर दिया है, आपने माज़अल्लाह उनके साथ उनसे बढ़कर अपना मुतालबा कर दिया। ये जब इंसान के अंदर हसद, बोगज़, कीना भर चुका हो और सच्चाई, हकीकत और फैक्ट्स को वो तलाक देकर झूठ, मकर, फरेब से अपना अक़द बांध चुका हो, तो फिर ऐसी कैफियत तारी होती है कि जो हक़ाइक़ नहीं हैं वो बयान करके उनका इस्तेहसाल किया जाए। मिर्ज़ा साहब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, उनके खादम हैं, उनके नौकर हैं और उनके ही मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। ये तासुर देना महज मुआनदीन अहमदियत का काम है कि वो हज़रत मिर्ज़ा साहब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल पर खड़ा करने की जुर्रत करते हैं। हालांकि मिर्ज़ा साहब के वाज़े बयानात मौजूद हैं कि उस नूर पर फ़िदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है, फैसला हो चुका। और फिर फरमाते हैं कि जानो दिलम फ़िदाए जमाले मोहम्मद अस्त, खाकम निसार कूचाए आले मोहम्मद अस्त। इतनी आजी अपने आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करते हैं। फिर अब मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि बादज़ खुदा बा इश्क़े मोहम्मद मुखम्मरम गर कुफ्र इन बवद बा खुदा सख्त काफरम। लेकिन जब इंसान के आँखों के आगे हसद बोगज़ की काली पट्टियाँ बांध रखी हों तो वो उसको सूरज चाहे वो निस्फ़ नहार हो उसको नज़र नहीं आता। इसमें ना तो सूरज की रोशनी की कमी होती है बल्कि उसकी अपनी ज़िद, अना की पट्टियाँ जो उसने अपनी आँखों पर बांध रखी होती हैं और अपने आप को महरूम कर रखा होता है उस चाँद की चांदनी से महसूस होने से या आफताब की चमक दमक से अपने आप को मुनव्वर करने से, तो वो ऐसी बातें कर सकता है। मुझे कतन कोई शक नहीं है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को ही आगे लेकर चल रहे हैं, एक ख़ादम की तरह, एक सच्चे आशिक की तरह। और वो मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत है। और हमारे मुखालिफ, उनके मुखालिफ जो अपने अंदर अजराए नबूवत के सांप नहीं अजदहा पाल रखे हैं और इंतहाई मुनाफ़क़त से काम लेते हुए नारे ख़त्म नबूवत का लगाकर समझते हैं कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस तरह कुरान पाक में भी आता है कि जो दूसरों को धोखा देते हैं दरअसल वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो मोमनों को धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते हैं कि अकायद अजराए नबूवत के रख कर नारे ख़त्म नबूवत के लगा कर समझते हैं कि वो ख़त्म नबूवत की पैरवी कर रहे हैं, उन खिदमत कर रहे हैं। ये झूठ है, ये मकर है, ये फरेब है, ये धोखा है, यही तो मुनाफ़क़त है। जबकि मिर्ज़ा साहब हकीकत में मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत हैं। आप उन पर
جو مرضی الزام لگاتے جائیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، وہ دعویٰ کیا، لیکن جب آپ سچائی کے ساتھ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی نظر آتا ہے کہ یہی تو حقیقی اسلام ہے، یہی تو احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے، اور اسلام ہی احمدیت ہے۔ اب آپ اتنا لمبا اگر بیان دیں گے تو میرے لیے ممکن نہیں رہتا کہ آپ کے جو بیان کا ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس کو لکھ کر اس کو بیان کروں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا پہلو تھا کہ جو جس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو میں وہ کر سکتا ہوں۔ یہ مدعا ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف، یہ مدعا ہے کہ آئیں نہ مدعا کی طرف، سنا رہے ہیں وہ قصے ادھر ادھر کے مجھے۔ ہاں جی، تو اب انٹرپٹ دعوے کو صرف اور صرف اپنی بات کو منوانے کے کیا ہوا ہے۔ کامل بروز اور ذل، کامل وہ چیز ہوتی ہے جو ہوتی ہے پرفیکٹ، پرفیکٹ جس کے اندر کسی بہتری کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، اور نقص کی تو خیر چھوڑ دیں آپ، وہ چیز کامل ہو ہی نہیں سکتی جس میں نقص رہ جائے، جس میں کوئی ایسی چیز رہ جائے۔ پرفیکٹ وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل ایسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ آ کے بالکل سیم وہی بن جائے، ایک ہی چیز بن جائے۔ ذل کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سایہ۔ بروز کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ریفلیکشن، اور وہ ہے کامل، مطلب کسی اضافے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مرزا صاحب کی عبارت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 212، المشہور کتاب ایک غلطی کا ازالہ سے اقتباس ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب یہاں پہ لکھتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا، کیونکہ ذل، سنیے گا غور سے ذل کی تعریف، کیونکہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی رہنا، اور کوئی، یعنی جبکہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کہ میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ جناب یہ ہے وہ بات، میری بات مکمل ہونے دیں، بولنا نہیں بیچ میں پلیز۔ اچھا، یہ ہے ان کا دعویٰ۔ سوال ہے اتنا سا، آپ نے خود تسلیم کیا کہ مرزا صاحب شاعر تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے، ہمارے سامنے قرآن کی آیت ہے جو کہہ رہی ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے جی؟ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے یہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھایا ہی نہیں، اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے،
نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کامل ذل اور بروز اور ان کے تمام کمالات نبوت مع نبوت محمدیہ کا دعویٰ کرنے والا شخص شاعر ہے، جبکہ اصل وہ کہہ رہے ہیں ذل اور ذل کبھی اصل سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ بات جنہوں نے کہی اسی اقتباس میں ایک غلطی کا ازالہ میں، سوال ہے بڑا سادہ سا میرے بھائی، اس کا جواب دینا ہے آپ نے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ یہ کیسا کامل ذل ہے کہ اصل آقا جو ہے اس کو تو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں گیا اور اس کے شایان شان ہی نہیں تھا، اور جو اس کے کامل ذل اور بروز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص وہ شاعر بھی ہے۔ تو اس سے تناظر سے دو ہی باتیں نکل سکتی ہیں، دو ہی باتیں، یا تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں وہ کامل ذل اور بروز ہیں ہی نہیں، یہ بات تو طے ہے کہ یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، فرقان نے فیصلہ کر دیا، مہیمن نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، یہ بات تو طے ہو گئی۔ یا پھر دوسرا جواب یہ ہے دوسرا اس کا حل جو نکلتا ہے، یا دوسرا جو اس کا پاسبل آنسر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ طاہر امجد صاحب عقیدت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز ہی ان کے دماغ سے جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف عقیدت کی اندھی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھے ہوئے اندھا دھند ایک ایسی چیز کی پیروی کرنے پر تلے ہیں کہ جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بات، یہ دو نتیجے ہیں، آپ خود طے کر لیں کہ ان دونوں میں سے نتیجہ کون سا آپ کو پسند ہے، کیونکہ تیسرا نتیجہ اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ جی بات کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ جب مختلف مضامین کو ایک پیغام میں نتھی کر دیا جائے تو ہر ایک مضمون کے ساتھ انصاف کر پانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اب جو کاظمی صاحب نے پوائنٹ نکالے ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاعر نہ ہونا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آج تک جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں اس میں سے کسی نے کوئی شعر نہیں کہا؟ تو یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہو جائے گا جس کے بارے میں خاکسار نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر کہیں گے تو میں غزل الغزلات جو انسانی تاریخ میں ادب میں موجود جتنی شاعری ہے ان میں سے غزلوں کی غزل جسے کہا جاتا ہے وہ کہاں سے منسوب ہے، وہ اگر آپ اشارہ بھی کریں گے تو وہ میں نے حاصل کر لی، وہ میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا اہم سوال آپ نے یہ نکالا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کامل بروز ہونے کا ہے، اور کامل بروز ہونے سے مراد یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کے سامنے ان کے مقابل پر ان کو کمپیٹ کرتے ہوئے جیسے حضرت مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ ہے۔ تو احمدی بھائیوں جو آپ سن رہے ہو اور غیر احمدی بھائیوں جو سچ کو جاننا اہم سمجھتے ہیں، سنیے مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ وسوسہ دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیوں کر ایک ادنا امتی آن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء یا صفات یا محمد میں شریک ہو سکے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی، احمدی بھائیوں اور خاص طور پر دوسرے یہ بات ذرا غور سے سن لیجئے گا، بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی نبی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں۔ یہ بات پلیز
ذہن نشین کر لیجئے گا. میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چہ جائے کہ کسی اور کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو. مگر اے طالب حق، تم متوجہ ہو کر اس بات کو سنو کہ خداوند کریم نے اس غرض سے کہ تا ہمیشہ اس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہوتی اور تا ہمیشہ اس کے نور اور اس کی قبولیت کی کامل شعائیں مخالفین کو ملزم اور لاجواب کرتی رہیں، اس طرح پر اپنی کمال حکمت اور رحمت سے انتظام کر رکھا ہے کہ بعض افراد امت محمدیہ کو یہ کمال عاجزی اور تذلل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق اختیار کرتے ہیں اور خاکساری کے آستانہ پر پڑھ کر بالکل اپنے نفس سے گئے گزرے ہوتے ہیں. خدا ان کو فانی اور ایک ایسا مصفہ شیشے کی طرح پا کر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ان کے وجود بے نمود کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ من جانب اللہ ان کی طرف تعریف کی جاتی ہے یا کچھ آثار اور برکات اور آیات ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، حقیقت میں مرجع تام ان تمام تعریفوں کا اور مصدر کامل ان تمام برکات کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتا ہے، اور حقیقی اور کامل طور پر وہ تعریفیں اسی کے لائق ہوتی ہیں اور وہی ان کا مصداق عتم ہوتا ہے. مگر چونکہ متبع سنن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی غایت اتباع کی جہت سے اس شخص نورانی کے لیے کہ جو باوجود حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ذل کے ٹھہر جاتا ہے، اس لیے جو کچھ اس شخص مقدس میں انوار الہیہ پیدا اور حویدہ ہیں، اس ذل میں بھی نمایاں اور ظاہر ہوتے ہیں، اور سائے میں اس تمام وضع اور انداز کا ظاہر ہونا کہ جو اس کے اصل میں ہے ایک ایسا امر ہے جو کسی پر پوشیدہ نہیں. ہاں، یہ سایہ اپنی ذات میں قائم نہیں اور حقیقی طور پر کوئی فضیلت اس میں موجود نہیں، بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہے وہ اس کے شخص اصلی کی ایک تصویر ہے جو اس میں نمودار اور نمایاں ہے. پس لازم ہے کہ آپ یا کوئی دوسرے صاحب اس بات کو حالت نقصان خیال نہ کریں کہ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار باطنی ان کی امت کے کامل متبعین کو پہنچ جاتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے کہ اس انعکاس انوار سے جو بطریقہ اضافہ دائمی نفوس امت محمدیہ پر ہوتا ہے، دو بزرگ امر پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدرجہ غایت کمالیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جس چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے اور ہمیشہ روشن ہوتا ہے، اور ایسے چراغ سے بہتر ہے جس سے دوسرا چراغ روشن نہ ہو سکے. دوسرے اس امت کی کمالیت اور دوسری امتوں پر اس کی فضیلت اس اضافہ دائمی سے ثابت ہوتی ہے، اور حقیقت دین اسلام کا ثبوت ہمیشہ تر و تازہ ہوتا رہتا ہے. صرف یہی بات نہیں ہوتی کہ گزشتہ زمانے میں حوالہ دیا جائے، اور یہ ایک ایسا امر ہے جس سے قرآن شریف کی حقانیت کے انوار آفتاب کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں، اور دین اسلام کے مخالفوں پر حجت اسلام پوری ہوتی ہے، اور معاندین اسلام کی ذلت اور رسوائی اور روسیائی کامل طور پر کھل جاتی ہے، کیونکہ وہ اسلام میں وہ برکتیں اور وہ نور دیکھتے ہیں
جن کی نظیر وہ اپنی قوم کے پادریوں اور پنڈتوں وغیرہ میں ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو بات یہ ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور اپنی غلامی میں، ان کی غلامی میں، ان کی نوکری میں، ان کی چاکری میں ایک انتہائی عاجز کی طرح وہ پیش ہوتے ہیں۔ اب مخالفین چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے آقا و مولا کے سامنے ایز اے کمپیٹیٹر پیش کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی مخالفین ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ ان کے پاس سچائی نہیں ہے، اور غلامان مرزا ہمیشہ کامیاب رہیں گے کہ ان کے پاس سچ ہے، اور سچ کو کوئی جھجک نہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، اتنی لمبی بات کرنے کے باوجود بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں انڈر کٹنگ ڈیفیٹ۔ دوستو غور سے سنیے گا یہ بات، وہ تمام جو اقتباس یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس سے تو میری بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کامل اور ذل اور بروز اور جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں ایک مختصر سے اقتباس سے، انہوں نے اسی کی تشریح بیان کر دی ہے۔ اس سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ ناقص ذل اور بروز ہیں۔ اگر تو وہ اپنے آپ کو یا ٹونی صاحب کوئی ایسا اقتباس پیش کرتے جہاں سے ان کے ناقص ذل اور بروز ہونے کا ہمیں پتہ لگتا، تو پھر تو ان کی بات درست تھی، پھر مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اقتباس میں نے پیش کیا اس کے اندر بھی کامل ذل اور بروز کا ذکر ہو رہا ہے، اور جو اقتباس یہ پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس سے یہ نتیجہ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کا شاعر ہونے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ آئیں آپ کو کچھ بتاتے ہیں۔ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ان کے خلیفہ اول کا ایک اقتباس، تشہید الاذان سے پیش کر رہا ہوں میں، غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، سنو، حضرت نبی کریم نے کبھی شعر نہیں کہا، یہ مسلمہ بات ہے، مگر پھر بھی عرب کے لوگ کہتے تھے شاعر اور مجنون، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک خالی ڈھکوسلے چلانے والا شاعر کہلاتا ہے، نہ کہ پابند۔ پس آگے لکھتے جا رہے ہیں اب، اور اینڈ پہ نتیجہ کیا اخذ کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ معنی ہے اس کے، یہ معنی ہیں، یقیناً یہی معنی ہے اس بات کے کہ خیالی ڈھکوسلے چلانا جو کہ شاعروں کی نبوت کی شان سے بعید ہے، نبوت کی شان سے بعید ہے، یہ بات لکھ رہے ہیں تشہید الاذان کے اندر۔ ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، اب آپ کو پیش کر دیتے ہیں قرآن مجید کی ایک اور آیت تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ پہلے میں نے ایک آیت پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ شعر کہنا اللہ نے سکھایا، اور نہ ہی وہ ان کے شایان شان تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی قطعی نفی کر دی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا آگے آتے ہیں، قرآن مجید کے اندر الشعراء، سورہ شعراء، الشعراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں، براہین احمدیہ سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں جناب والا آپ کو، تاکہ آپ کو اس ترجمے پر بھی اعتراض نہ ہو۔ لکھتے ہیں یہاں پر، رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، روحانی خزائن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 470 اور 469، ایک صفحہ پیچھے ایک صفحہ آگے، یہاں پر دونوں عبارتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اچھا مزیدار بات، اب تھوڑا سا ذرا مرزا صاحب کی جو شاعری ہے اس کی طرف آ جائیں۔ کتاب کا نام ہے جی آریہ دھرم، صفحہ نمبر ہے 75 اور 76۔ غور سے سنیے گا جی، مرزا صاحب کے اشعار آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو وہ کہتے ہیں غلامان مرزا ہیں وہ ذرا جھوم اٹھیں گے، ان شاعری کے اوپر جھوم اٹھیں گے، بڑے مزے سے اس شاعری کو لطف اندوز ہوں گے، بلکہ داد دیں گے مجھے، میں داد وصول کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ پڑی ہوئی ہے، لکھتے یہ ہیں، ایک منٹ بھائی لکھیں، ایک منٹ طارق چوہان صاحب پلیز ویٹ کریں۔ لکھتے ہیں، چپ کے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، زن بیگانہ پر یہ شیدا ہیں، جس کو دیکھو وہی شکاری ہے، غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبز اور نہ بیکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی دن بازاری ہے، نابکاری،
हाँ जी नाबकारी है, हाँ जी नाबकारी है। गैर के साथ जो कि सोती है वो ना बीवी जन बाजारी है, वो ना बीवी जन बाजारी है। नाम औलाद के हसूल का है, सारी शहवत की बेकरारी है। बेटा बेटा पुकारती है, गलत यार की उसको आहोजारी है। 10 से करवा चुकी जना लेकिन, वाह वाह, मिर्जा साहब फरमाते हैं 10 से करवा चुकी जना लेकिन पाक दामन अभी बेचारी है। घर में लाते हैं उसके यारों को ऐसे जोरू की पासदारी है। घर में लाते हैं उसके यारों को ऐसी जोरू की पासदारी है। इसके यारों को देखने के लिए सरे बाजार इनकी बारी है। वाह, इसके यारों को देखने के लिए सरे बाजार इनकी यारी है। बेकौमी मर्द की तलाश इन्हें खूब जोर्द की हक गुजारी है। जोरू की, जी खूब जोरू की हक गुजारी है। आर्या धर्म सफ़ा नंबर 75 और 76, ठीक है जी। आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आज कादियानी, सुभान अल्लाह। ये देखिए ना, ये अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर माइक ओपन करके सिर्फ मेरे वक्त के दौरान सिर्फ ये जो अपना ताहिर टोनी साहब है, ये जरा सुभान अल्लाह कह दें इस मौके के ऊपर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, अब आते हैं मुद्दा की तरफ। एक शेर मेरे पास भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक वो मिनट में अभी नहीं एक मिनट, अभी आपने नहीं बोला, हुसैनी साहब की ब्रॉड नहीं है, मेरा सबको पता ही हाँ उनको नहीं है पता, हाँ जी नहीं है, उनकी नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दो शेर हैं, वो अगर कोई सुनना चाहे तो वो मुझसे एक मिनट भाई, आप चुप रहें, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, ताहिर साहब पे एतमाद करें, वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, इजी रहे। जल्दी प्लीज खत्म करें, फिर हम टाइम लगाएंगे नेक्स्ट टर्म में। नहीं एक मिनट राशिद साहब, मैं भी मॉडरेटर हूँ, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। नहीं अभी आप कर लें पूरा मुकम्मल। हाँ, आप नहीं बोलना बीच में। हाँ, जितने राइट्स आपके पास है ना, मेरे पास भी उतने ही है, तो आप बीच में आके बाद में आके रौला ना वो तो एक जमहूरी पॉइंट उठा रहे हैं राणा साहब। हाँ जी, रौला नहीं डालना। हाँ जी, गुजारिश ये है ताहिर अमजद साहब, अब आए उस बात की तरफ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, आपको मैंने तशहीदुल अज़ान भी पेश कर दिया, आपको मैंने मिर्जा साहब का अपने आप को जिल बरूज कहना, बल्कि नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिल्कुल ऐसे अपने आप को रखना कि वो कामिल हो जाए। सवाल बड़ा सादा सा है, नहीं जज़ाकल्लाह नहीं, सवाल बड़ा सादा सा है, इसका जवाब आपने मुझे देना है, इसका जवाब आपने मुझे देना है कि जो इस किस्म के ये जो शेर आपके सामने पढ़े, ज़ाहिर है वो शायरी उन्होंने की है, अल्लाह के रसूलों को तो शायरी शायान शान ही नहीं है, ये तशहीदुल अज़ान में लिखा हुआ है। इस बुनियाद के ऊपर क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहिब आपके नबूवत के मुद्दई के होने के क्वालिफिकेशन रखते हैं कि नहीं? अपनी ईमानदारी से इसका जवाब दे दें। चलें जी, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर सा जवाब है, बिल्कुल इसमें मुझे फ़ख्र है कि इस्लाम के दिफा के लिए, कुरान की तालीमात के दिफा के लिए हज़रत मिर्ज़ा साहब ने आर्या समाजियों को मुंह तोड़ दलाइल से उनका जो न्योग का कॉन्सेप्ट है उसका दिफा किया। अब उस पर हमलावर हुए हैं। अब चूँकि आपने दो बड़े मुद्दे जो हैं सवाल उठाए हैं, एक ये कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल पर मिर्ज़ा साहब ने जो कामिल बरूज़ होने का दावा किया है या तासुर दिया है वो क्या है, और दूसरा शायर। ये दो पॉइंट हैं जो मैं समझाऊँ। तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जो सुनने वाले हैं वो अच्छी तरह सुन लें। मैं चंद लाइनें, 2-3 लाइनें करूँगा ताकि वो जहन में नक्श हो जाएं। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, ये वसवसा दिल में नहीं लाना चाहिए, ये वसवसा दिल में नहीं लाना चाहिए कि क्यों कर एक अदना उम्मती। अब ये अपने बारे में वो फरमा रहे हैं, ये वसवसा दिल में नहीं लाना चाहिए कि क्यों कर एक अदना उम्मती आ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा या सिफात या मुहम्मद में शरीक हो सके। बिलाशुबा ये सच बात है कि हकीकी तौर पर कोई भी
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں چہ جائے کہ کسی اور کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو۔ اب اتنی کیٹاگوریکلی مرزا صاحب نے وضاحت فرما دی ہے، اب ممکن ہے کہ مخالفین مرزا اس کے بعد میں کہیں کہ نہیں جی ہمارے سوال کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ میرے نزدیک یہ کافی اور شافی ہے، جو اپنے اندر انصاف کی رتی بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو افاقہ ہوگا۔ اب دوسرا مدعا شاعری کی طرف، تو فرمائی سنیے ذرا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، غزل الغزلات شاعری کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس قدیم عشقیہ نظم کو جناب سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ نظم ایک حسین دوشیزہ سے متعلق ہے جو پہاڑ کے دامن میں بھیڑیں چرایا کرتی تھی اور ایک چرواہے پر دل و جان سے فدا تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دیکھ لیا اور اس کی تیر نگاہ کا گھائل ہو گیا۔ وہ اسے اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ نے اسے آرام و آسائش کے سارے سامان مہیا کر دیے، لیکن چرواہے کے دل سے اپنے محبوب کی یاد محو نہ ہو سکی۔ وہ اس کی یاد میں مگن رہتی اور عالم تصور میں اسے اپنے بازوؤں میں لپٹا ہوا محسوس کرتی اور اس سے باتیں کیا کرتی۔ غزل الغزلات میں جس والہانہ شیفتگی اور جوش و جذبہ کا اظہار بے ساختہ کیا گیا ہے، دنیائے ادب میں اس کا جواب سیفو کی نظمیں اور خواجہ غلام فرید کی کافیاں ہی پیش کر سکتی ہیں۔ جستہ جستہ اقتباسات درج ذیل ہیں۔ میرا محبوب میرے لیے دستہ مر ہے، جو رات بھر میری چھاتیوں کے درمیان پڑا رہتا ہے۔ دیکھ تو خوبرو ہے، اے میری پیاری دیکھ تو خوبصورت ہے۔ تیری آنکھیں دو کبوتر ہیں، میں شاردن کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں ایسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے، جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں ایسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ تیری کنپٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے دو ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ تیری گردن داؤد کا برج ہے جو صلاح خانے کے لیے بنا۔ تیری دونوں چھاتیاں دو توام آہو بچے ہیں جو سوسنوں میں چرتے ہیں۔ اے میری پیاری، میری زوجہ، تیرا عشق کیا خوب ہے۔ تیری محبت میں سے زیادہ لذیذ ہے اور تیرے عطروں کی مہک ہر طرح کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اے میری زوجہ، تیرے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے۔ تیرا پیٹ گیہوں کا انبار ہے جس کے گردا گرد سوسن ہو۔ تیری گردن ہاتھی دانت کا برج ہے۔ یہ تیری قامت کھجور کی مانند ہے اور تیری چھاتیاں انگور کے گچھے ہیں۔ نگین کی مانند مجھے اپنے دل میں لگا رکھ اور تعویذ کی مانند اپنے بازو پر، کیونکہ عشق موت کی مانند زبردست ہے۔ بنی اسرائیل قید بابل میں وطن عزیز کو یاد کر کے خون کے آنسو، اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ لکھا ہوا بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ کسی احمدی کتاب کا اقتباس نہیں ہے، یہ بائبل مقدس میں سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ شاعری نہیں ہے تو محترم یہ آپ کی کم علمی ہے۔ اس میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں یہ غزل الغزلات، یہ عام معمولی غزل نہیں ہے۔
اور میں اس میں بحث نہیں پڑھنا چاہتا. پھر آپ نے اب ایک اور ٹاپک چھیڑ دیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو پھر محترم اگر آپ ختم نبوت کے ٹاپک پر بات کریں گے تو مجھے قوی یقین ہے کہ الحمدللہ مرزا صاحب اور ان کے غلام تو خادمین ختم نبوت ثابت ہوں گے، اور ان کے جو مخالف جو پرچار کرتے ہیں، ختم نبوت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں، ان کے اندر سے چھوٹے چھوٹے سانپ نہیں اژدہا برآمد ہوں گے نبوت کے بارے میں. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، دے چکے دل لبتن خاکی رہا ہے، یہی خواہش کہ ہو یہ بھی فدا، سانچ کو آنچ نہیں، سچ کو ڈر نہیں. آئیں آپ آج ختم نبوت پر بات کرنی ہے تو ختم اسی کو فوکس کر کے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے ختم نبوت کا منکر کون ہے اور اجرائے نبوت کا حامی کون ہے. ارے سچ بولیں، آئیں سچ بولیں. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ طاہر محمود امجد جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. آپ بھی یہ ارادے کے ساتھ آ جائیں، ہم ایک دوسرے کے عقائد کا جائزہ لیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی، گزارش یہ ہے کہ ٹونی صاحب یہ جو آپ نے غزل الغزلات پیش کی ہے، آپ کو شاید اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس کو پرانے عہد نامے کا حصہ نہیں مانا جاتا. پرانے عہد نامہ جس کو کہ بیسیکلی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہا جاتا ہے، یہ اس کا وہ کنونیکلز کا حصہ نہیں ہے. آپ کو اس کا بھی علم نہیں تھا. آپ نے سانگ آف سولیمان پیش کیا اور اس کا پتہ نہیں اردو کا ترجمہ کہاں سے لائے، وہ اصل میں تو عبرانی زبان میں ہے. عبرانی زبان کے اندر وہ جو چیز ہے، آپ کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے دباچہ قرآن کے اندر، دباچہ تفسیر قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے لیے یہ غزل الغزلات کا یہ جو پورشن ہے وہ لکھا گیا، جہاں پر لفظ محمدیم آتا ہے اینڈ پہ. آپ کو شاید اس چیز کا بھی نہیں پتا. آپ ان لوگوں کے اقتباس پیش کر رہے ہیں مجھے جن کو آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں. میں وہ الفاظ یہاں دہرا نہیں سکتا، بڑی مہذب محفل ہے. یہاں پر ایسا نہ ہو کہ یہاں پر خواتین اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دیں کہ جب میں وہ الفاظ دہراؤں جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان کے لیے دہرائے ہیں، جن کی آپ کتابیں ہمیں پیش کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ آج انوکھا تماشا دیکھا ہم نے. انوکھا تماشا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ایک پیروکار جس تعلیم کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی علت غائی ظاہر کی تھی، آج انہی کی کتابیں لے کے دفاع کرنے پر چلا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ عجب تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کا جن کا آپ کہتے ہیں ہم نے خدا مار دیا معاذ اللہ، ہیں جی، انہی کے اقتباس پیش کر رہے ہیں ہمیں، اور وہ بھی غلط. کہتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس کا حصہ ہے. آپ کو اس کا مطلب بائبل کی تعریف بھی نہیں پتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید فرقان حمید اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود تحریف کے قائل تھے. بائبل کے اندر، انجیل کے اندر، جس کو آپ انجیل کہہ رہے ہیں، بائبل ہے مجموعہ پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا. آن ٹاپ آف اٹ اس میں سامز بھی ہیں، اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن جو کنونیکلز میں چیز آتی ہے شاید آپ کو علم نہیں ہے. لطیف میر صاحب سے رابطہ کریں یا دوسرے میر صاحب سے رابطہ کریں، وہ جو مائنڈ روسٹر میر صاحب ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے. اچھا، یہ اپنا کیمرہ بند کریں جی. فی الحال سوال یہاں پر یہ نہیں تھا. اور ایک انہوں نے بات یہاں پہ کہی کہ اس کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. منسوب کیا جانا اور ایک بات کا الہی کلام ہونا، اس چیز میں فرق ہوتا ہے. فرق صاف ظاہر یہ ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کامل ذل اور بروز ہونے کا، خود کو وجود محمدی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد یہ قرار دیا ہے، خود کو وجود قرار دیا ہے، کامل ذل اور بروز قرار دیا ہے، کامل اطاعت کے ذریعے. سوال صرف سادہ سا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خاص آیت موجود ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان تھا.
اور ایک شخص جو ان کے کامل ذل اور بروز ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شعر کہے؟ اور ایسے شعر جو کہ آپ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں اپنی بچیوں کے سامنے نہیں سنا سکتے، یہ کہ 100 سے کروا چکی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لکھا جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا، ٹھیک ہے؟ تو مدعا کی طرف آئیں جناب. دعوے کو دہرانے سے بار بار دلیل خود بخود جنم نہیں لیتی. دعویٰ بار 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 کرنے سے وہ خبر تو بن سکتا ہے لیکن اس کے اوپر دلیل کا کام نہیں دے سکتا. آپ یہ جو ایک ہی کیسٹ کو بار بار ریپیٹ کر کے کوشش کر رہے ہیں میں آپ کو ختم نبوت کی طرف دھکیل دوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ختم نبوت آج کا ٹاپک ہی نہیں ہے. ٹاپک تو یہ ہے کہ کیا نبوت کے لیے شعر کہنا جائز ہے یا نہیں. تشہید الاذان میں آپ کو پیش کر چکا ہوں جس کے اندر کہا ہے کہ یہ کام، یہ جو ڈھکوسلے ہوتے ہیں شاعروں کے، یہ نبوت کے شایان شان ہی نہیں. آپ کی اپنی کتاب نے لکھی ہوئی ہے بات. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کا فہم آپ کے اکابرین جو تشہید الاذان لکھنے والے ہیں ان سے بڑھ کر ہے کیا؟ آپ ان سے بڑھ کر دفاع کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. سوال صرف اتنا سادہ سا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو ذل بروز ہونے کا، کامل ذل بروز ہونے کا دعویٰ ہے، کیا یہ جو آپ نے ان کا مان لیا ہے کہ وہ شاعر تھے؟ بلکہ اس کے لیے ایک اور چیز آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور چیز میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی شک نہ رہے کہ یہاں پر کوئی پرچی چل رہی ہے. خاکسار عرض کرتا ہے، یہ جی سیرت مہدی کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. خاکسار عرض کرتا ہے کہ مرزا سلطان احمد صاحب نے مجھے حضرت مسیح موعود کی ایک شعروں کی کاپی ملی ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک شعروں کی کاپی ملی ہے جو بہت پرانی معلوم ہوتی ہے، غالباً نوجوانی کا کلام ہے. ہاں جی، نوجوانی کا کلام ہے. حضرت صاحب نے اپنے خط میں جیسے میں پہچانتا ہوں بعض شعر بطور نمونہ درج ذیل ہیں اور بہت سارے اشعار انہوں نے لکھے بھی ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب مرزا صاحب شاعر تو پروو ہو گئے لیکن کامل ذل اور بروز ثابت نہیں ہو سکتے. اس بات کو مانتے ہوئے دو متضاد باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی. سیاہ اور سفید دونوں ایک دوسرے کی ضد سے پہچانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے نبی اور غیر نبی کے اندر جو ایک فرق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نبی کے لیے شاعری کہنا شایان شان نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الشعراء میں، جس کا میں ترجمہ براہین احمدیہ سے آپ کو پیش کر چکا حصہ 4 سے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب نے خود اس آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہاں پہ جو میں نے پڑھ دیا آپ کو، کہ ان کی پیروی تو وہ کرتے ہیں جو دیوانے ہوتے ہیں. اب میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ ایک شاعر کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اس سے آپ باز آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ صرف اور صرف اپنی بغض و عناد کے لیے جو محمد رسول اللہ کے لیے آپ کے دل میں موجود ہے اور جو آپ کی کتب سے ظاہر ہے اور آپ کے الفاظ سے ظاہر ہے، کیا آپ اس میں لگے رہیں گے اور پھر بھی یہ بضد رہیں گے کہ آپ کو مسلمان مانیں؟ ایک مدعی نبوت کو جس کو آپ مان چکے ہیں، جو کہ شاعر ثابت ہو چکا ہے، کیا وہ کامل ذل اور بروز ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ختم نبوت، بھائی ختم نبوت ثابت ہو جائے یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت ثابت ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ آسمان پر ہونا ثابت ہو جائے یا ان کا وفات شدہ ہونا ثابت ہو جائے، ان دونوں باتوں کا مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے تعلق کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے دعووں کا تعلق ان کی اپنی سچائی اور صداقت کے ساتھ ہے، اس معیار نبوت کے ساتھ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ چیز کی ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اسلامی عقائد 1500 سال کے اوپر تبر چلایا ہے. بات ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس معیار کے اوپر جو آپ لوگ ہمیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن سے دیکھو جی ایسے. اب میں نے قرآن کی آپ کو معیار رکھا ہے کہ نبی کے لیے شایان نشان نہیں ہے یہ کہ وہ شعر کہے. مرزا صاحب شاعر ہو گئے، اب یہ بیک وقت کیسے یا تو شاعر ہو سکتے ہیں یا پھر نبی ہو سکتے ہیں؟ دونوں بیک وقت ہونا ناممکن ہے. یہ بات آپ کو میری شاید سمجھ نہیں آ رہی. میں پھر آپ کو یہ بات کروں گا، دعویٰ بار بار دہرانے سے تونی صاحب خود بخود دلیل اخذ نہیں ہوتی، یہ دلیل کا معیار ہے. میں چاہتا ہوں آپ وہ دلیل پیش کریں جس کے بارے میں مرزا صاحب نے آپ کو تنبیہ کی ہے کہ میرے فرقے کے لوگ علم و معرفت میں وہ کمال حاصل کریں گے کہ مخالفین کے منہ اپنے براہین اور دلائل سے بند کر دیں گے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، مجھے بتائیے یا تو کہیے کہ وہ شاعر نہیں تھے، ثابت کیجئے، یا پھر اگر آپ مان چکے ہیں اس بات کو، اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں، میرے پاس ریکارڈنگ میں ہے کہ وہ شاعر تھے، تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علی من اتبع الہدی. جناب آپ جتنی مرضی تقریر کر لیں، جتنے مرضی یہ کر لیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اب مجھے اس میں ثناء اللہ امرتسری صاحب وہ یاد آتے ہیں
جب آریہ سماج نے ان کو کہا کہ ہم نے تو مسلمانوں سے مکالمہ کرنا تھا، آپ تو ثناء اللہ کو لے آئے ہیں، یہ تو خود کافر ہے بقول ان کے، تو ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے فرمایا تھا کہ محاشے جی مان لیا کہ آپ میں مسلمان نہیں ہوں، تو سنیے ذرا، مسلمان ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، چلیں جی میں شہادہ پڑھتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جس کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ جو وقت ختنہ میں چیخا تو نائی نے کہا ہنس کر، مسلمانوں میں طاقت خون ہی بہنے سے آتی ہے، تو محاشیہ آ کے وہ بھی چیک کر لیجئے۔ تو یہ دو شرائط ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہے تھے۔ تو میں اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، میں الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مکمل یقین رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو درست مانتا ہوں، مجھے آپ کی یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ ہم رکھتے ہیں ٹھوکر پہ وہ دستور ریاست، ایمان کو بھی کر دے جو پابند سیاست، ہم سرمد و منصور کی میراث کے وارث، سکرات سے رکھتے ہیں تن خاکی میں جرت، زہراب سے پر جام وفا دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیں تکفیریت اور ملائیت سے مت ڈرائیں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آج دعوت دیتے ہیں ہم جو وہابی مکتبہ فکر ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل تشیع، آئیں ایک ایک کر کے آئیں، ہم تقابلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب بروز کامل ہیں، اب میں کتنی دفعہ کہوں؟ میں پھر سننے والے احمدی بھائیوں آپ کے لیے نظر ہے، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر آنکھوں پر حسد، بغض اور کینے کی سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہوں تو چاہے سورج چڑھا ہو اس کی روشنی سے انسان محروم رہتا ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، غور کر لیجئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اگر کسی میں انصاف کا رتی برابر بھی اس میں جذبہ باقی ہے تو مرزا صاحب کے یہ الفاظ اپنے ذہنوں پر نقش کر لیں، بینر بنا کر انہیں چسپاں کر لیجئے۔ یہ وسوسہ، ایسا وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے، دل میں نہیں لانا چاہیے کہ کیوں کر ایک ادنا امتی، یہ یاد رہے کہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ادنا امتی آن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء یا صفات یا محمد میں شریک ہو سکے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ حقیقی طور پر کوئی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہو سکتا، بلکہ تمام سننے والوں سن لینا، اور اعتراض کرنے والے کہیں گے کہ ہمارے جو اعتراض کیا گیا اس کا جواب نہیں دیا، وہ یہی کہیں گے، یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی کہتے رہیں گے۔ لیکن احمدی بھائیوں، ہم اللہ کے فضل کے ساتھ سچائی کے ساتھ ہیں، اور سچ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ کمالات قدسیہ سے شریک مساوی نہیں ہوتا، بلکہ تمام ملائکہ کو بھی یہ لکھنے کے لائق ہے، ذہن پر یہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں، چہ جائے کہ کسی اور کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے کچھ نسبت ہو۔ اب اتنی زیادہ وضاحت کے باوجود مخالفین نے جو پرچی مارکہ علم کی شرلیاں وہ سجا رکھی ہیں وہ رکھیں گے اور بار بار رپیٹ کرتے رہیں گے۔ مطلب جھوٹ کو آپ 10,000 دفعہ بیان کریں وہ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بدبو کو آپ جتنا مرضی خوشبو کے نام سے جس مرضی پیکج میں آ جائیں، اس کے اندر سے اٹھنے والی بھبوکے جو ہیں وہ اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آقا
اب اس نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور عام چاند کو نہیں 14ویں کے چاند کو جو بھیجا، ہمیں اسے دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق ملی۔ ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم وقت کے امام کو پہچاننے والے ہیں، اور ہماری پہچان سیدنا مرزا صاحب کی غلامی میں ہے، اور وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہیں، ایک نوکر ہیں، ایک چاکر ہیں۔ اب کاظمی صاحب مضامین مختلف چھیڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں اتنی صلاحیت اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کو ٹک کر بات کریں۔ ختم نبوت کی بات ہوئی تو یہ چوب لگا کر یہ نبوت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ویسی ہوگی، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، شاعری ہوگی۔ میں نے سام پیش کی تو مجھے تانا دیا گیا کہ میں بائبل سے اور دوسری کتب سے نا آشنا ہوں، یہ جانے بغیر کہ شاید میں نے عمریں گزاری ہوں ان کی مطالعہ کرنے میں۔ اس کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرا کتنا وقت گزرا ہے اس میں، لیکن یہی ہوتا اپنی علمیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے۔ اور تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، نہ سام کا پتہ ہے، نہ جینیسس کا پتہ ہے، نہ بائبل کا پتہ ہے، نہ اناجیل، ان میں فرق ہے، جو عہد نامہ قدیم ہے یا جو جدید ہے اس میں فرق ہے۔ تو میں اس میں کیا کہوں؟ اگر آپ کو یہ سوچ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، تو حسن کاظمی صاحب آپ خوش ہو جائیں، گھر والوں کو کہیں کہ وہ میٹھے چاول بنا کر شیرینی کے طور پر آپ کو پیش کریں۔ میں نے تو کبھی کوئی علمی شخصیت ہونے کا نہ دعویٰ کیا ہے، نہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ہی طرح کا ہوں، علیم، غالب نہیں ہوں، میرو یگانہ نہیں ہوں میں۔ اب جتنے مرضی تانے دیتے رہیں، مجھے اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر آپ نے مدلل بات کرنی ہے تو یہ بات میں نے ثابت کر دی ہے کہ انبیاء گزشتہ سے منسوب غزل الغزلات جو ویل ڈاکومنٹڈ ہے، جو سامس کا حصہ ہے، وہ میں نے پڑھ کر سنا دی، اور وہ جس کتاب کا حوالہ دیا وہ کسی احمدی کا کلام نہیں۔ آپ کو انگریزی زبان میں بھی اس کی ٹرانسلیشن جو بائبل کے اندر ہے وہ بھی بتا دی، لیکن آپ نے اس کو نہیں مانا، نہ مانے۔ اور دوسرا جو پہلو تھا کہ مرزا صاحب نے جو بروز کامل ہونے کا اشارہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو بروز ہوتا ہے، ذل ہوتا ہے بمحترام، حقیقت نہیں ہو جاتی۔ کان کھول کر سن لیں اچھی طرح۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ انسان تو کیا، تمام ملائکہ کو بھی اس جگہ برابری کا دم مارنے کی جگہ نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اور خدا را مرزا صاحب پر الزام لگا کر آپ کیوں اپنی عاقبت بھی خراب کرتے ہیں اور جھوٹ کا پرچار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے، سچ سمجھنے اور سچ کو قبول کرنے کی اخلاقی جرت عطا فرمائے، اور یقین کریں کہ این سعادت بزور بازو نیست، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہم احمدی جانتے ہیں، ہم بھاری قیمت چکاتے ہیں حقیقت کو ماننے کی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اچھا، میں آخری بات کروں گا، اس کے بعد علامہ صاحب کو موقع دوں گا۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ سامعین نے گفتگو سنی، آخری آپ بات ادھر اگر آپ نہیں، اچھا طاہر صاحب آپ نے بڑی لمبی بات نہیں، اب خاموش ہو جائیں پلیز۔ نہیں، پہلی بات اگر آپ کریں گے آخری بات میری ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بات ہوگی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ آپ طاہر صاحب آپ بڑی لمبی بات کرتے ہیں، ادھر ادھر بات آپ گھماتے تو ہیں، مختصر کرتے ہیں نا، آپ کتنے منٹ کی بات کرتے ہیں؟ بالکل آپ نوٹ کر لیجئے گا، جا کے ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا، اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ 11:51 بھی کر دوں گا، دیکھ لیجئے گا کتنا وقت آپ نے جتنے منٹ آپ لیں گے نا اتنے مجھے دینا۔ اور نہیں، ابھی بس خاموش ہو جائیں، ابھی بس خاموش ہو جائیں۔ 11:51 ہوئے ہیں، آپ جتنا بولیں گے۔ ہاں جی، بالکل رک جائیں۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے
کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بات یہ ہے طاہر ٹونی صاحب، یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے قرآن کا، یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے نبوت کا، یہاں پر فیصلہ ہو رہا ہے اس معیار کا جس معیار پر آپ پرکھنے کی کوششیں کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو۔ لیکن جب بات آتی ہے تو کبھی ابو الوفا کی طرف جاتے ہیں آپ، کبھی آپ چلے جاتے ہیں سامس کی طرف، کبھی ان کتب کی طرف جاتے ہیں جن کو کہ آپ خود تحریف یافتہ مانتے ہیں، اور اپنی دلیل کو اخذ کرنے کے لیے ان لٹریچرز کو بھی لے آتے ہیں جن کے اوپر آپ کے مرزا صاحب نے پوری زندگی صرف تان کیا ہے، صرف تان کیا ہے، اور مسیحوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی باتوں کو بدل بدل کر انہی کتابوں میں سے پیش کر کے انہیں تکلیف پہنچائیے۔ آپ کے دفاع، آپ کدھر گئی ہیں وہ باتیں کہ قرآن حدیث سے بات کرو، قرآن سے بات کرو، وہ کدھر گئے ہیں؟ بس صرف یہ ہم احمدی ہیں، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ یہ خبر تو ہو سکتی ہے، یہ ایڈورٹائزنگ تو ہو سکتی ہے، یہ کسی کمرشل بریک کے دوران ایک دیوانے کا نعرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سچائی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ سچائی کے لیے قرآن دلیل مانگتا ہے، مسلمان دلیل مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہہ دو اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ دلیل سے فیصلے ہوتے ہیں، دعوے دہرانے سے نہیں ہوتے، تاثر سے، قیاس سے، استدلال سے بات نہیں ہوتی۔ نبوت کا ثبوت قطعی ہوتا ہے، قطعی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی میں تھوڑی سی بھی لغزش اس طرح کی پائی جائے تو آنکھیں تب کھل جانی چاہیے آپ کی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، موریں لگ چکی ہیں بھائی آپ کے دلوں پر، آپ کی سماعتوں پر، آپ کے آنکھوں کے آگے پردے آ چکے ہیں، آپ کو حقیقت سے نظر نہیں آ رہی۔ معزز سامعین غور سے سنیں، سوال صرف اتنا سا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب شاعر تھے، انہوں نے اس کا اقرار کیا۔ بھائی اگر وہ شاعر ہیں تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، اتنی سی بات ہے جس کو کرنے کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں اکیلے آؤ، وابی ہو اے فلانے اور ٹمکانے، یہ کیا ضرورت تھی ان باتوں کو کرنے کی؟ غیر ضروری باتیں صرف اپنی وہ مطلب لہجے کی اور زبانی شہوت کو دور کرنے کے لیے کیا بیٹھے یہاں پہ؟ ایمان کا معاملہ جناب، قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے معیار کا ایک ذرہ اٹھا کر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کردار کے سامنے رکھا ہے، فرقان نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، فرقان نے فیصلہ کر دیا ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل اس لیے کیا کہ قیامت تک تمام ان چیزوں کا فیصلہ اس کتاب سے ہو۔ اگر کوئی باطل عقیدہ آئے تو کتاب سے وہ فیصلہ کیا جائے۔ میں آپ کو کتاب کے فیصلے کی طرف لا رہا ہوں، آپ بھاگ رہے ہیں سامس کی طرف، آپ بھاگ رہے ہیں ان کتب کی طرف جو کہ آپ استعمال کرتے ہیں مسیحوں پہ تان کرنے کے لیے۔ اور یا تو میں آپ کے سامنے مسیحت کا کوئی فرد ہوں تو پھر تو آپ یہ الزامی جواب کے طور پر مجھے پیش کریں، مجھے آپ کس حیثیت میں یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کے دلائل کو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کے براہین کو؟ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا لگ رہا کہ آپ ایک مسلمان سے بات کر رہے ہیں نہ کہ کسی مسیح سے بات کر رہے ہیں؟ آپ مجھے وہ چیزیں پیش کر رہے ہیں جن کا ہماری گفتگو سے تعلق نہیں، کوئی ہماری گفتگو سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں جو آپ نے بنانے کی کوشش کی۔ سوال سادہ ہے اور وہی ہے، جواب ابھی تک نہیں آیا، صرف ادھر سے اٹھ کے ادھر، کبھی ادھر جمپ، کبھی ادھر جمپ، کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی تان کیا، کبھی یہ کیا، کبھی وہ کیا۔ ان تمام سے کیا آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیں گے؟ ان تمام باتوں سے کیا آپ اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو، آپ یہ کوئی جو ٹیکا لگا رہے ہیں ان کو سن کرنے والا یا ان کو انستھیزیا دے رہے ہیں، آپ ان کو قائل کر لیں گے؟ ہماری آوازیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ، الحمدللہ آپ کے گھروں تک بھی ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں اور پہنچیں گی۔ اور ہم صرف اتنا آج کہتے ہیں کہ مرزا صاحب شاعر تھے، آپ نے قبول کیا۔ اگر وہ شاعر تھے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، اگر وہ نبی ہیں تو شاعر نہیں ہو سکتے، دونوں باتیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے، یہی اللہ کا اعلان ہے۔ اور مومن کے لیے کیا فرض ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرے۔ یہ ہے تعریف مسلمان کی، یہ ہے تعریف مسلمان کی کہ جب اس کو حکم ملے نا تو وہ صرف سنے اور وہ اطاعت کرے، وہ نبی سے آگے مت بڑھے، وہ قرآن سے آگے مت جائے، وہ جا کے قرآن کی تصدیق کے بغیر بائبل کو کھولے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیات کو تم جب تک پرکھ نہ لو، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، جب تک پرکھ نہ لو قرآن کے اوپر ان کی تصدیق مت کرو۔ جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کرنی تھی نا اناجیل میں سے اور تورات میں سے، اس کو درج کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔
یہ بات بھی آپ کے مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی پوچھے نا کہ قرآن مجید انجیل کہاں ہے اور تورات کہاں ہے تو وہ درج ہے، قرآن مجید کے اندر درج ہے۔ کیا یہ جو باتیں آپ نے مجھے بیان کی یہ کیا قرآن مجید میں درج ہے؟ نہیں، قرآن کا صرف ایک اصول، قرآن کی صرف ایک آیت، مرزا صاحب کی پوری زندگی کے شاعری کے جس پہ آپ فخر سے شعر پڑھتے ہیں، اب جب آپ شعر پڑھیں مرزا صاحب کا، یاد رکھیے گا وہ شاعر تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ اس لائق نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں سکھایا، اور جس کا کامل دل بروز ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں کہ کامل اطاعت کے ذریعے ان کو نبوت کا یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، ثابت یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کامل اطاعت کبھی کی ہی نہیں۔ ان کے تمام تر دعوے، تمام تر پیشن گوئیاں صرف کس بیانی تھی اور کچھ نہیں تھا، اور اس سے نرم الفاظ کے ساتھ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے بہت سارے تان کیے لیکن ابھی تک، سامعین غور سے سنیے گا، سوال وہی ہے، جواب ندارت۔ جی جزاک اللہ، آپ نے 7 منٹ لیے ہیں، میں اس سے کم ہی وقت لوں گا اور اس کے بعد میں چپ کر سنوں۔ اللہ کے قانون کی پہچان سے بیزار، اسلام اور ایمان اور احسان سے بیزار، ناموس پیمبر کے نگہبان سے بیزار، کافر سے سوالات مسلمان سے بیزار، اس پر ہے یہ دعویٰ کہ ہیں اسلام کے احرار، احرار کہاں کے ہیں یہ اسلام کے غدار، پنجاب کے احرار اسلام کے غدار، بیگانہ یہ بدبخت ہیں تہذیب عرب سے، ڈرتے نہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، مل جائے حکومت کی وزارت کسی ڈھب سے، سرکار مدینہ سے نہیں ان کو سروکار، پنجاب کے احرار اسلام کے غدار۔ یہ زمیندار اخبار 21 اکتوبر 1945 میں۔ اب بات یہ ہے کہ ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اقبال سے منسوب یہ شعر ہے۔ یہ تکفیریت، ملائیت کی تلواریں چلانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل کی خواہش ہے کہ سارا جگ مسلمان ہو، مگر یہ چھینتے پھرتے ہیں ہم سے بھی مسلمانی۔ میں نے آج یہ بات نہیں کہی لیکن اندر کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ جب میں عمومی طور پر درخواست کرنے کے بعد، التجا کرنے کے بعد، للکارنے کے بعد، دینی غیرت دلانے کے باوجود کسی وہابی کو مد مقابل نہیں پاتا، کسی دیوبندی کو سامنے آنے کی جرت میں نہیں پاتا، کسی بریلوی میں یہ طاقت نہیں پاتا، اور اسی طرح پھر للکارنا پڑتا ہے، جہاں تک اگر ان میں کوئی شک ہے تو وہ آج آ جائیں، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کی نمائندگی کرتے ہوئے تقابلی جائزہ لے لیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے دوستو کہ آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایک موب مینٹیلٹی لے کر ہجوم کی طرح چڑھ دوڑنا تاکہ کوئی سمجھ نہ آئے کہ کون کہاں سے حملہ آور ہے۔ یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں با اخلاق، با کردار دشمن ملیں، لیکن ہمارا جن دشمنوں سے مقابلہ ہے وہ تو انتہائی بزدل ہیں، قاہر ہیں، اندھیرے میں بیٹھ کر تیر چلانا جانتے ہیں۔ وہ اپنے مسلک میں، اپنے مذہب میں اتنی خوبیاں نہیں پاتے کہ وہ جماعت احمدیہ کے سامنے آ کر ایک تقابلی جائزہ لے سکیں۔ کاش ان میں اتنی جرت ہو جائے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آج مرزا صاحب کے دعوی نبوت پر بات نہیں ہے، وہ کرنی ہے بات تو کر لیں، لیکن ایک عمومی تاثر دے دینا اور بعد میں کوئی گھٹیا باتیں کر دینا کہ یہ شہوت ہے، یہ لفظی شہوت ہے، یہ کیا ہے۔ تو حسن کاظمی صاحب، میں اشعار کو محدود رکھتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو ایک ایک شعر کئی دفعہ تصحیح کر کے لکھوا نہ دیا جائے، وہ آپ جس طرح ادا کرتے ہیں تو اس طرح تکلیف ہوتی ہے آپ کی ادائیگی سے، جو اہل ذوق ہیں یا اہل زبان ہیں ان کو، تو میں اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ تو سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے وہ
दायरा मुताले से दूर हैं तो कोई बात नहीं, ऐसी आप आम जुबान में नसर में बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम सच बोलते हैं और सच ही बोलते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक दे। आप इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, कोई जिसकी हकीकत नहीं है। हम वाज़ेह कह चुके हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है, फिर सुन ले, कोई इंसान तो क्या तमाम मलाइका भी मिलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा को नहीं पा सकते। अब जितना मर्जी झूठ बोलते रहें, इफ्तरा करते रहें, इल्ज़ामात लगाते रहें, आप हमेशा नाकाम रहे हैं, नाकाम रहेंगे। क्योंकि नूर खैरुल बशर से जो रोशन हुआ, शुक्र है वो महेताब हमको मिला। गैर से मांगते रह गए जो दिया, उनकी किस्मत में अब तक उजाला नहीं। मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत ग़ुलाम अहमद की जय। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, आप ख़त्म नबूवत पर बात कर लीजिएगा। मुजाहिद आज़म ख़त्म नबूवत ग़ुलाम अहमद की जय। उनका परचम, उनका ग़ुलाम हर वक्त आपको लिए हाजिर है, तैयार है। मेरा ये दावा है कि आप ख़त्म नबूवत के मुनकर हैं, आप मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, आप अजराए नबूवत के कायल हैं, लेकिन ख़त्म नबूवत के नारे लगाकर आप मुनाफिक साबित होते हैं। हम मोमन हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदियत ही हकीकी इस्लाम है और इस्लाम ही हकीकी अहमदियत है। इस्लाम अहमदियत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है जी, मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, लोगों ने सुन लिया। जबरू खान साहब वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लामा साहब, आप मौजूद हैं? आमिर नज़ीर भाई मौजूद हैं? हाँ जी मैं मौजूद हूँ, मैं वो माइक खोल रहा था। जी जी, आमिर नज़ीर भाई, मेरा ख्याल है कि आपने गुफ्तगू हमारी सुनी है, काफ़ी देर से हम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बात बार बार रिपीट होगी। इन्होंने शायद अपनी बात कर दी। अब मैं कोई भी कमेंट करूंगा तो ये कहेंगे मुझे भी टाइम चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि यहीं तक मैं तवक्कुफ़ करता हूँ। मैंने नतीजा ऑलरेडी निकाल दिया है, लोगों ने इनकी बात भी सुन ली है। अब आप यहाँ से आगे महफिल को लेके चलें।